عمران خان کے قوم کے نام لکھے گئے آج کے تازہ ترین خط کے حوالے سے گزشتہ رات تو آپ کو پتا ہے آرٹیکل لکھا تھا انہوں نے ٹیلی گراف میں، اور آج انہوں نے عوام کے نام اور ججز کے نام اپنا ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے تمام مقدمات سننے والے جج صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کیسز کو بلا جواز تاخیر کا شکار کرنے کی بجائے جلد سے جلد ان پر فیصلہ کیا جائے۔ آج بیرسٹر گوہر بھی بتا رہے تھے کہ عمران خان صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے ان کے حق میں آنا ہے، ان کے خلاف آنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایٹ لیسٹ فیصلہ تو کر دیا جائے، اتنی دیر تک کیسز کو نہ لٹکایا جائے۔ دیر سے فیصلہ کرنا بھی ناانصافی ہے، یہ عمران خان لکھ رہے ہیں اپنے خط میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ چاہے القادر ٹرسٹ کیس ہو، عدت کیس یا پھر سائفر کیس ہو، یہ تمام مقدمات جھوٹے، بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق بھی انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن عمران خان لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھیننا، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کرنا، 9 مئی واقعات کی آڑ میں جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی۔ پھر ان کی جو پٹیشنز ہے 25 مئی 2023 کے حوالے سے جو آج بھی زیر التوا ہے وہ مقرر نہیں کی گئی۔ پھر عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ان کی دائر درخواستیں آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکیں، تحریک انصاف کی خواتین کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں۔ تو یہ سارے معاملات انہوں نے لکھے ہیں کہ التوا کا شکار ہے۔ پھر عمران خان لکھتے ہیں کہ یہ قوم کے لیے ایک تاریخی موقع ہے کیونکہ عظیم قومیں انہی موقعوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں، ڈرا دھمکا کر فیصلے لیے جا رہے ہیں جس سے ملک کا جوڈیشل سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہائی کورٹ کے ججز کی طرح اصولی موقف کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے اپنے اس خط میں کہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن بات چیت تب ہوگی جب ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے گا اور جیلوں میں قید ہمارے بے گناہ کارکنان کو رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی یہ مثال نہیں ملتی کہ ایک جرم پر 3 کیسز بنائے جائیں، لیکن یہاں میرے اور میری اہلیہ پر توشہ خانہ پر پہلے ہی 3 کیسز بنائے گئے، اب ان میں سے بھی کچھ نہیں ملا تو چوتھا کیس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جو کہ آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ آخر میں عمران خان نے اپنی قوم کے نام یا اپنے ورکرز کے نام پیغام میں کہا ہے کہ جو قومیں ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ غلام رہتی ہیں۔ تو یہ ان کا خط تھا۔ آخر میں 2 خبروں کے اوپر میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ JUI اور PTI کے درمیان، یعنی مولانا اور PTI کے درمیان جو رابطے ہیں، اطلاعات ہیں کہ وہ تعطل کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا جو حالیہ بیان آیا اس کے بعد لگ رہا ہے کہ JUI ناراض ہے اور وہ PTI کے ساتھ فوری بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ کچھ ذرائع ایسا بتاتے ہیں کہ JUI کے مطابق PTI میں سے جو لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو غیر سنجیدہ کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات چیت کرنے کا جب تک مینڈیٹ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے PTI اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے یا اتفاق پیدا کرے، اور اگر سنجیدہ رابطہ ہوا تو پھر غور کریں گے۔ دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ انتخابی نتائج کے خلاف مولانا نے کراچی سے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت پاکستان سے ختم ہو گئی۔ اس ملک میں نمائشی اسمبلیاں جو ہیں وہ اس وقت نظر آ رہی ہیں اور جمہوریت کا صرف لفظ استعمال ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں جمہوریت مر چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ سب جعلی ہیں، سندھ سے لے کے ایوان صدر تک سودا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا نا بلوچستان اسمبلی کا سودا، اب وہ کہتے ہیں سندھ سے لے کے ایوان صدر تک ہر چیز میں سودا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو ورنہ ہم میدان عمل میں ہیں اور خود معاملات کو سدھاریں گے۔